شہر کے ہلچل مچانے والے بازار میں امرو عیار نامی ایک ہوشیار اور شرارتی آدمی رہتا تھا۔ وہ اپنی تیز عقل اور چالاک چالوں کے لیے شہر بھر میں مشہور تھا۔ ایک صبح جب وہ بازار میں گھوم پھر رہا تھا تو اس نے تاجروں کے ایک گروپ کو قیمتی ہیرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا، جو کہ پہاڑوں کی غاروں میں پوشیدہ تھا۔ امرو نے جب یہ ساری بات سنی تو اس کے اندر کا لالچ جاگ گیا اور اس نے اس قیمتی ہیرے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک خطرناک سفر ہوگا، لہٰذا اس نے اپنے قابل اعتماد ساتھی پنٹو نامی ایک چالاک بندر اور سکھی نام کا ایک وفادار طوطا اپنے ساتھ اس مہم میں شامل کر لیا۔ یہ تینوں سنگلاخ پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جنگلی جانوروں سے کئی بار سامنا ہوا۔ امرو نے اپنے تیز دماغ کا استعمال کیا۔ وہ شیر چیتوں کو پچھاڑتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے دماغ پر بس وہ ہیرا سوار تھا۔ پنٹو بندر درختوں کی اونچی اونچی شاخوں پر دور سے آنے والے خطرے کو دیکھ لیتا اور سکھی طوطا ہوا میں اڑ کر پہاڑوں کی بھول بھلیوں میں راستہ تلاش کرتا جاتا تھا۔ کئی دنوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد آخر کار وہ اس غار کے پاس پہنچ گئے جہاں پر ان تاجروں نے اپنی باتوں میں ہیرے کا ذکر کیا تھا۔ غار میں بہت اندھیرا تھا اور کئی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ امرو عیار نے اپنے تھیلے سے مشعل نکال کر روشن کی اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار میں ہر طرف مکڑیوں کے جالے پھیلے ہوئے تھے اور غار کے چھت سے چمگادڑ چمٹے ہوئے تھے۔ ہر طرف وحشت اور سناٹا تھا۔ تبھی ان کو کسی سرسراہٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ امرو ایک دم رکا اور مشعل کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ پنٹو نے پوچھا اور اب سکھی بھی سہم گیا تھا۔ تبھی امرو نے اپنے تھیلے سے طلسماتی آئینہ نکالا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو آئینے میں ایک بہت بڑا اژدہا نظر آنے لگا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ آواز اسی اژدہا کی ہے۔ اب وہ اس سے نپٹنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تبھی اس کے ذہن میں کچھ ترکیب آئی اور وہ جلدی سے اپنے تھیلے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے چشم پھوڑ سرما مل گیا۔ اس نے جلدی سے پنٹو اور سکھی کو قریب کیا اور ہلکی آواز میں انہیں ترکیب سمجھانے لگا۔ ترکیب سمجھانے کے بعد امرو عیار نے پنٹو کو اشارہ کیا، چلو اب اس اژدہا کا کام تمام کریں۔ پنٹو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور پتھر ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ امرو نے چشم پھوڑ سرما سکھی کو دیا جو اس نے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا اور اڑنے لگا۔ اب امرو نے اپنی تلوار نکالی اور ایک اونچی جگہ جا کر چھپ گیا۔ اژدہا نے اپنا رخ پنٹو کی طرف کیا اور تیزی سے پنٹو کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پنٹو کو کھانے کے لیے منہ کھولا، سکھی نے سرما اپنے پنجوں سے چھوڑ دیا جو سیدھا اژدہا کی آنکھوں میں آ گرا اور وہ اندھا ہو گیا۔ تبھی امرو نے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور اپنی تلوار سے اژدہا کی گردن کاٹ دی۔ اژدہا کی گردن کٹتے ہی زوردار زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ امرو ایک طرف چھپ گیا۔ تبھی آدمبو کی زوردار آواز گونجی۔ امرو جھلا کے بولا، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ تبھی اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا تو فوراً دلروز پری حاضر ہو گئی۔ امرو نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ دلروز پری نے بتایا، یہ اس ہیرے کا رکھوالا ظالم دیو ہے اور وہ اژدہا بھی اسی ہی کا تھا۔ امرو نے جلدی سے اسے ہرانے کی ترکیب پوچھی تو دلروز پری نے بتایا کہ یہ دیو ایک پہیلی پوچھتا ہے، اگر جواب دے دیا تو پھر کچھ نہیں کہتا اور اگر جواب نہ دیا تو یہ ظالم دیو اسے کچا چبا جاتا ہے۔ یہ بتا کر دلروز پری واپس پرستان چلی گئی۔ امرو کافی دیر سوچ بچار کرتا رہا اور پھر پنٹو اور سکھی سے کہا، تم لوگ یہیں پر میرا انتظار کرو، مشعل کی روشنی ختم ہونے سے پہلے میں لوٹ آیا تو ٹھیک، نہیں تو تم دونوں یہاں سے واپس لوٹ جانا۔ یہ کہہ کر امرو دیو کے محل کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہرے داروں نے روک لیا اور کہا کہ ہمارے ایک پہیلی کا جواب دو۔
وہ کیا ہے جس کو جتنا استعمال کرو اتنی بڑھتی ہے؟ عمرو مسکرایا اور جھٹ سے بولا، علم اور عقل۔ اور اس کے ساتھ ہی زوردار آواز سے محل کا دروازہ کھل گیا اور عمرو محل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا ایک بہت بڑے ہال میں پہنچا جہاں تخت پر ظالم دیو بیٹھا گوشت کھا رہا تھا۔ ظالم دیو نے عمرو کو دیکھا اور زوردار کہکا لگایا، کیا تم میری پہیلیوں کا جواب دو گے؟ عمرو نے کہا، ہاں میں ضرور جواب دوں گا، اور وہ ہیرا بھی یہاں سے لے کر جاؤں گا، لیکن اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ ظالم دیو نے غصے میں کہا، ضرور چبا جانا، لیکن پہلے پہیلیاں تو بوجھ لو۔ میری پہلی پہیلی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے پر وہ گرم نہیں ہوتی؟ عمرو جلدی سے سوچنے لگا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ظالم دیو کہکے پر کہکا لگا رہا تھا۔ دل روز نے جلدی سے عمرو کے کان میں برف کہا اور غائب ہو گئی۔ عمرو جلدی سے بولا، وہ برف ہے، صحیح جواب۔ ظالم دیو بولا، میری دوسری پہیلی ہے، وہ کیا چیز ہے جسے آگ جلا نہیں سکتی اور پانی ڈبو نہیں سکتا؟ عمرو پھر سوچنے لگا اور اس بار اس کے دماغ کی بتی جل گئی۔ اس نے کہا، دیو صاحب، لگتا ہے آپ کو برف سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے، اس کا جواب بھی برف ہے۔ ظالم دیو غصے سے چنگھاڑا، آج تک میری پہیلیوں کے جواب کوئی نہیں دے سکا۔ میری آخری پہیلی ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، لیکن توڑ سکتے ہیں؟ عمرو سوچنے لگا کہ ہیرا اسے صرف ایک قدم کی دوری پر ہے اور اس پہیلی کے جواب دینے کے بعد ہی ہیرا مل سکتا ہے۔ اس نے دماغ پر زور دینا شروع کیا، تبھی وہ مسکرایا۔ جواب اس کی کھوپڑی میں آ چکا تھا اور وہ جھٹ سے بولا، وعدہ جناب، وعدہ، اور اب آپ بھی اپنا وعدہ مت توڑیے گا، وعدے کے مطابق ہیرا ہمیں دے دیجیے گا۔ ظالم دیو پہلے تو بہت غصہ ہوا، پھر عمرو کی ذہانت کی تعریف کرنے لگا اور اس نے اپنے خادم سے ہیرا لانے کو کہا اور ہیرا آتے ہی عمرو کے حوالے کر دیا۔ عمرو بہت خوش ہوا، وہ جلدی سے اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہتا تھا، تبھی پینٹو اور سکھی بھی وہاں آ گئے اور ہیرا عمرو کے ہاتھ میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان تینوں نے مل کر ظالم دیو کو الوداع کہا۔ ظالم دیو نے ان سے کہا، آپ لوگ کہاں اتنا لمبا سفر کریں گے واپس جانے کے لیے؟ میں اپنے جادو سے آپ کو گھر بھیج دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظالم دیو نے چٹکی بجائی اور وہ تینوں اپنے گھر موجود تھے۔